نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے واجب الاحترام آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی میں نے توبہ سے متعلق گفتگو کی تھی۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اسراف زیادتی کی، وہ کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ دیکھیں کتب تاریخ میں ایسے کئی لوگ ہیں جو گنہگار تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ مرتبہ، وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ العزیز ان کا کیا ہوگا؟ نام ہوگا۔ انہی ناموں میں ایک نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے جب یہ جوان ہوئے تو یہ گانا بجانا، اس طرح کی محفل میں رہنا، حالانکہ ان کے جو والدین تھے بڑے نیک صالح۔ خود مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ پہلے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عبداللہ بن مبارک کی ہسٹری کیا ہے۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ ایک باغ میں مالی تھے، اور اس باغ کا جو مالک تھا وہ بہت امیر ترکی ایک تاجر تھا یہ۔ تو اس کے ہاں ایک لڑکی تھی، اب اس لڑکی کے رشتے آنے شروع ہو گئے تو یہ پریشان ہو گیا کہ میں کس کو دوں۔ اس کی خواہش تھی کہ میں کسی اچھی جگہ پہ اپنے بیٹی کی شادی کروں۔ تو ایک دن یہ باغ میں گیا، مبارک رحمۃ اللہ علیہ باغ کے مالی تھے، اس نے مالک نے، جو باغ کا مالک تھا ترکی تاجر، اس نے مالک رحمۃ اللہ کو کہا کہ باغ سے ایک انار لے آؤ۔ وہ ایک انار توڑ کے لائے تو اس نے مالک نے جب کھایا تو وہ کھٹا تھا۔ کہا کہ میٹھا لے کے آؤ، تمہیں معلوم نہیں اتنا عرصہ ہو گیا اس باغ میں تمہیں کام کرتے ہوئے، تمہیں میٹھے اور کھٹے کی پہچان نہیں ہے۔ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے کہا کہ جناب آپ نے مجھے مالی رکھا ہے، مجھے اپنے پھل کھانے کی اجازت نہیں دی، تو مجھے کیسے پتہ ہوتا کہ بھائی یہ کون سا میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے؟ تو وہ مالک جو تھا وہ اس بات سے متاثر ہوا اور مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو باغ سے اٹھا کے اپنے گھر لے گیا، اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تو ان سے دین کی باتیں سیکھا کرتا، ان کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتا، ان سے بڑا متاثر ہو گیا، حالانکہ یہ اس کے ملازم تھے۔ ہوا پھر اس طرح کہ ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، تو مجھے بتاؤ کہ میں رشتے بھی آ رہے ہیں تو میں کس جگہ پہ شادی کروں، کیسا ہونا چاہیے لڑکا؟ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسلام جو ہے وہ دین کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، دیندار ہونے کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ یہ جو مالک تھے مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مالک تھا، یہ فوراً گیا جا کے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرتے کرتے اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے ہم مبارک سے نہ کر دیں۔ وہ بڑی حیران پریشان کہنے لگی کہ مبارک سے کیسے کر دیں، وہ ہمارا ملازم ہے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ اس نے کہا مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ تقوی اور پرہیزگار والا ہمیں کوئی نہیں ملے گا۔ میں دینداری کو دیکھ رہا ہوں، اپنے نبی کی بات، اصل میں بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے دل پہ اثر کر گئی۔ تو اس نے جب مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو ان دونوں، اور وہ بھی اللہ کی ولی، وہ بھی ولیہ، اب ان کے بطن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ اب جب یہ
جوانی کی عمر میں انہوں نے قدم رکھنا شروع کیا. بچپن میں تو ان کی بہترین تربیت کی گئی، یعنی اسلام کے مطابق اچھی یعنی کوشش کی گئی، ماں باپ دونوں نے اچھی کوشش کی کہ اچھی تربیت ہو. لیکن یہ جوانی میں جب قدم رکھنے لگے تو اس وقت جو ہے ان کی محفل غلط ہو گئی، دوست احباب غلط مل گئے، وہی گانا بجانا، محافل لگانا، سارنگی، طبلہ، سارا کچھ یہ چلتا تھا. تو ایک دن اسی طرح جو ہے وہ محفل میں بیٹھے بیٹھے شراب و شباب کا دور بھی چلا، سارے معاملات ہوئے تو ان کو نیند آ گئی. بعض کتب میں یہ بات بھی لکھی ہے، بعض میں کوئی اور واقعہ بھی ہے، لیکن بعض تاریخ کتب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کو نیند آئی تو یہ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت سا باغ ہے، اس باغ میں ایک درخت کی ٹہنی پہ ایک چڑیا بیٹھی ہے، اور وہ چڑیا نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جائیں، کانپ جائیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کہا کہ اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اللہ وقت آ گیا. اور پھر یہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے کا مطلب کیا ہے، سمجھانے کا آپ نوجوانوں کو کیا کہ دیکھیں یہی مبارک رحمۃ اللہ علیہ پہلے کون سی زندگی میں پڑ گئے، اب جب انہوں نے یہ خواب میں دیکھا اور اٹھے اور اللہ رب العزت سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی کہ اللہ یہ وقت آ گیا ہے، فوراً اٹھے، اپنا جو لباس تھا فاخرانہ لباس زیبتان کیا ہوا تھا اسے اتارا، بعض میں لکھا ہے پھاڑا، اس لباس کو پھاڑ دیا، اپنے سے دور کر دیا. اور پھر جب راہ راست پہ آئے تو ان کے والد اتنے خوش ہوئے ان سے کہ 50,000 درہم ان کو دیا کہ بیٹا یہ تجارت کر لو. اس وقت میں لوگ جو ہے دور دراز دوسرے ملکوں میں جاتے، وہاں سے سامان خریدتے، یہاں بیچا، یہاں سے خریدا وہاں بیچا. حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہے یہ نکل پڑے، اور جہاں کہیں بھی انہیں علم ہوتا کہ فلاں جگہ ایک عالم ہے، فلاں جگہ کوئی عالم ہے، تو وہ فوراً وہاں پہنچتے، اس سے کوئی حدیث مبارکہ ہوتی تو وہ ان سے لے لیتے. ایسے کرتے 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 کتب میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے 4,000 اساتذہ اکرام ہیں. کتنے؟ 4,000. اب یہ 4,000 اساتذہ اکرام ایک جگہ تو ہو نہیں سکتے. انہوں نے بصرہ، عراق، شام، جہاں کہیں بھی پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ کوئی عالم دین ہے، کوئی حدیث پڑھانے والا ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، اس کے پاس گئے ہیں، اسے علم حاصل کیا. ان کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. کتنا بڑا درجہ اللہ رب العزت نے دیا صرف اس وجہ سے کہ توبہ کی. اسی لیے اللہ فرماتے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. توبہ کرنے والوں سے محبت اللہ کر رہا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ توبہ ویسے کرنی، ایسے کرنی، یہ کرنا، میرے پاس ہو، میرے علاوہ کوئی توبہ نہیں کروا سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے لوگ بھی آتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں بندے نے مجھے یہ کہا کہ تم اتنی دفعہ یہ کرو گے، وہ کرو گے، فلاں کرو گے، یہ کام کرو گے، وہ کام کرو گے تو اللہ پھر تمہیں ہو سکتا ہے معاف کرے، یا فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری کیا کرے گا؟ اللہ سے تمہاری ایک قسم کی صلح کروائے گا. ایسی بات نہیں ہے. گناہ جتنے بھی آپ نے کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کے سامنے ندامت اختیار کرنا اور صرف پشیمانی اختیار کر لینا یہی کافی ہے. اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کر کے اللہ سے دوستی کر لو، خود ہی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں. براہ راست ہر انسان کا اللہ رب العزت سے تعلق ہے. اور خالی اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے، دیکھو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ گناہوں کو معاف نہیں فرماتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. یہ ہے توبہ کی طاقت، توبہ کی
طاقت۔ اللہ ہمیں عمل کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔